کہتے ہیں ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا, تو سیلاب آنے سے پہلے پولیس والوں نے گاؤں والوں کو جا کے بتایا سیلاب آ رہا ہے نکل جاؤ. ایک آدمی اس نے کہا ابے ہم سیلاب سے نہیں ڈرتے, بچانے والا کون ہے؟ اللہ, اللہ پہ توکل ہے, اللہ بچائے گا. بالآخر سیلاب آنا شروع ہوا, لوگ بھاگے. لوگوں نے کہا اب بھی موقع ہے بھاگ جا. اس نے کہا بچانے والا کون ہے؟ اللہ. ایسے لوگ پھر اللہ بھی بڑا گاڑھا نکالتے ہیں کہ تمہیں اللہ پہ ایمان نہیں, یہ بے ایمان کہی کہ اللہ سیلاب دینے والا بھی اللہ, سیلاب سے بچانے والا بھی. اچھا وہ یہ بھی پوچھتا تھا یہ سیلاب بھیج کون رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ. یعنی بچائے گا کون؟ جو اللہ سیلاب بھیجنے پر طاقت رکھتا ہے, وہ سیلاب میں ڈوبنے سے بچانے کی بھی طاقت رکھتا ہے. یہ پھر دیندار لوگ اس طرح کے دلائل لے رہے ہوتے ہیں. بالآخر آ گیا, اب لوگ ڈوب رہے ہیں تو گورنمنٹ نے کشتیاں بھیجی. ایک کشتی اس کے پاس سے گزری, بیٹھ جا ٹائم ہے بچنے کا. میرا ایمان کشتیوں پہ نہیں ہے. یہ سیلاب بھیجا کس نے؟ لوگوں نے کہا اللہ نے. کہا جو سیلاب بھیج سکتا ہے بچا نہیں سکتا؟ لوگوں نے کہا ہاں بچا سکتا ہے بھائی, بس وہی بچائے گا, وہ میرا امتحان لے رہا ہے. لوگ نکل گئے. اب استغفار پڑھتے ہوئے نکلے لوگ کہ ہم بے وقوف ہیں, ایمان اس کے پاس ہے. اچھا بھائی, اب کشتیاں بھی جواب دے گئی, پانی اتنا آیا ہے کہ چند لوگ سب ڈوب گئے نا, یہ بچا ہوا ہے. ہیلی کاپٹر بھیجا حکومت نے, سیڑھیاں پھینکی, ابھی بھی ٹائم ہے لٹک جا بچ جائے گا. اس نے کہا زور سے سیلاب بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. بھائی بچانے والا تو ہے, تو کیا اللہ کو طاقت نہیں ہے بچانے کی؟ بالکل طاقت ہے بھائی. کون اللہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں طاقت نہیں ہے؟ بھائی اللہ میں طاقت ہے بچانے کی, اللہ بچائے گا. ٹھیک ہے بھائی. بالآخر یہ مر گیا. کہتے ہیں مر گیا تو برزخ میں اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی. کہتا ہے اے اللہ میں نے کتنا تجھ پہ ٹرسٹ کیا, کتنا ٹرسٹ کیا, لیکن پھر بھی مروا دیا تو نے مجھے. کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے تیرے پاس پولیس بھیجی بچانے کے لیے, ورنہ بہت سے علاقوں میں سیلاب آتا ہے کوئی پہلے سے ان کو معلومات نہیں ملتی. میں تجھے بچانا چاہتا تھا, پولیس بھیجی کہ اس کو بتا دو سیلاب آ رہا ہے بھاگ جا. تو نے میری اس مدد کا انکار کیا, نہیں جی ہمیں نہیں مدد چاہیے. اس کا تقاضا تھا تجھے اسی وقت ڈبو دیا جاتا, لیکن پھر میں نے تیری مدد کے لیے کشتیاں بھیجی, تو نے ان کا بھی انکار کر دیا. پھر میں نے تیری مدد کے لیے ہیلی کاپٹر سے رسیاں لٹکوائیں. کہ تجھے خود ہی موت میں گھسنے کا شوق ہے تو کون بچائے گا بھائی تجھے پھر؟ تو یہ مطلب اللہ جب بچاتا ہے تو اللہ ذرائع اور وسائل کے ذریعے ہی بچاتا ہے. مجھے یاد ہے نا ایک صاحب نے مجھ سے پیسے مانگے, میں نے کہا یار میں تو قرضہ ورضہ دیتا نہیں بھائی, کہ جو قرضہ دو غائب بندہ. کہہ رہے اللہ نے چاہا تو واپس کر دوں گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو؟ اللہ نے چاہا تو تیرا باپ بھی واپس کرے گا, لیکن مجھے یہ پتا کون بتائے گا, مجھے کون شورٹی دے گا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا؟ میں نے تجھے پیسے دیے یہ سوچ کے کہ اللہ نے چاہا تو واپس دے دے گا, اور تو نے واپس نہیں دیے. اب میں اللہ سے قیامت کے دن بولوں اللہ میں نے تو تجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا, میں نے تو سوچا تھا تو چاہے گا تو دے دوں گا میں, تو اللہ کیا جواب دے گا؟ بھائی میں چاہتا تو یقیناً دے دیتا, لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ میں چاہوں گا بھی؟ میں تو تیرا پیسہ بچانا چاہتا تھا, اس لیے میں نے تیرے شیخ و مرشد کی زبان سے یہ جملہ نکلوا دیا تھا کہ جو اس زمانے میں کسی کو قرضہ دیتا ہے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف, اور جو اس بات کا مطلب نہ سمجھے وہ دونوں سے بڑا بے وقوف. تو میں نے اسی وجہ سے تیرے شیخ مرشد کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے تھے کہ میں تیرا پیسہ بچانا چاہتا تھا, لیکن تجھے پھر بھی قرضے دینے کا شوق تھا, تو قرضے دیتا. اور میں نے دیے بہت لوگوں کو نا, قرضے بھی دیے, بزنس کے لیے پیسہ بھی دیا, الحمدللہ آج تک کوئی واپس ملا نہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو اللہ مجھے کہے گا ہم تو چاہتے تھے کہ تیرا پیسہ بچے, تو خود ہی شوق تھا اڑانے کا تو اڑا دیا. تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرا پارٹنرشپ پہ میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو پیسے دینا چاہ رہا ہوں, دے دے مریں گے پیسے, برباد ہوں گے تیرے پیسے. مانتے نہیں ہیں لوگ, کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ ایسا نہیں ہے. بھائی بہت مشکل ہے.